دوستوں آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آج آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر اپنا ایک اور نیا آرٹیکل لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ خواتین کی صحت سے متعلق ہے۔ مگر اس سے پہلے میں اپنا آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو دوستو آج کا جو میرا یہ آرٹیکل ہے یہ ہے خواتین کے مینوپاز یا سنیاس کے بارے میں ہے، اور کچھ ایسے ہے کہ ہم جب بھی خواتین کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو زیادہ تر اس کے خد و خال، چال ڈھال اور اس کے ناز و انداز کے حوالے سے ہی بات کی جاتی ہے، یعنی خواتین کے حوالے سے ہر بات کی جا سکتی ہے، اس کا تمسخر اڑایا جا سکتا ہے، اس کی تضحیک کی جا سکتی ہے، اس پر ہر طرح کی تنقید کی جا سکتی ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پر بیوی کے حوالے سے ہر طرح کے طنزیہ لطیفے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کو مل جائیں گے، مگر ایک بیوی یا ایک خاتون اپنی ساری زندگی اپنی جن طبعی تبدیلیوں سے لڑتی ہے اس پر بات کرنا گناہ ہے، یعنی کسی خاتون کی جسمانی صحت یا بیماریوں پر بات کرنا ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں خواتین اپنے جائز حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر قتل کر دی جاتی ہوں، وہاں یہ مخلوق اپنے ذہنی مسائل اور جسمانی تکلیفوں پر بات کیسے کرے؟ مثال کے طور پر ماہواری کا نظام یا اسی نظام سے جڑا مینوپاز یا سنیاس کا عمل، جس طرح دوسری نسوانی بیماریوں پر خواتین کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی طرح جب کبھی بھی مینوپاز کے اوپر بات کی جاتی ہے تو خواتین کو یہ باور کروایا جاتا ہے اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور اب ان کی جنسی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ مینوپاز ایک فطری اور طبعی عمل ہے۔ جب ایک مخصوص عمر تک پہنچنے کے بعد خواتین کا ماہواری کا جو عمل ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور جس کے بعد خواتین کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اب یہ بات بھی نئی ریسرچ سے سامنے آئی ہے کہ ماہواری کا نظام بند ہونے کے باوجود بھی بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں، مگر ہماری دماغی پستی کا کوئی حال نہیں۔ ہم ہمیشہ خواتین کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ویسے تو پہلے ہی ہمارے مشرقی معاشروں میں خواتین کی کوئی ایسی خاص حیثیت نہیں ہے اور نہ ان کو مرد کے برابر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اب بات یہ ہے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ اب کیونکہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تو اب تو اس کا کوئی بھی جواز نہیں رہ جاتا اس سوسائٹی کے اندر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو ہمیشہ ایک جنسی مشین یا بچہ پیدا کرنے کا آلہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ احساس صرف دوسری خواتین ہی نہیں دلاتی بلکہ ان کے شوہر بھی یہ احساس دلاتے کہ اب تم کارآمد نہیں رہی بلکہ بیکار شے ہو۔ میں نے اس تبدیلی سے گزرنے والی کچھ خواتین سے بات چیت کی تو اندازہ ہوا کہ ہماری خواتین تو بہت بری طرح اس تبدیلی یعنی مینوپاز سے متاثر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو مینوپاز یا سنیاس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، آخر یہ تبدیلی کیا ہے اور کیا اس کی نشانیاں ہیں۔ دراصل ایک خاص عمر میں ماہواری کے عمل کو ختم ہو جانے کو مینوپاز کہا جاتا ہے۔ عموماً 40 سال کی عمر کے قریب یہ عمل شروع ہوتا ہے، مگر مختلف خواتین میں عمر کی حد مختلف ہو سکتی ہے۔ کبھی یہ 50 سے 60 سال کی عمر کے دوران ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی نوجوانی میں یعنی 20 سے 30 سال کی عمر میں بھی یہ تبدیلی آ سکتی ہے، مگر اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ مصنوعی ہارمونز کا استعمال یا پھر بڑھتی ہوئی ہمارے جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ ایک ہو سکتی ہے، جو خاص طور پہ خراب گیسز وغیرہ۔ مینوپاز یا ماہواری کا رک جانا 3 اہم ہارمونز کی کمی سے ہوتا ہے، جس میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون اور ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ شامل ہیں۔
مینوپاز کے دوران خواتین میں بہت زیادہ ہارمونل تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں جسمانی اور جذباتی دونوں تبدیلیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رات میں پسینہ آنا، موڈ میں بار بار تبدیلی، ماہواری کا رک رک کر آنا، کبھی مہینے میں 2 بار اور کبھی کئی مہینوں کے بعد ماہواری کا آنا، اور یا پھر بہت زیادہ خون کا بہاؤ شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں جس میں انتہائی شدید گرمی کا لگنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوسری علامات یا جسمانی تبدیلیاں بھی آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ کو شدید ذہنی تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ذہن معمول کے مطابق کام نہیں کرتا اور اس کی وجہ سے آپ کی یادداشت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ جنسی عمل کا یا تو زیادہ ہونا یا کم ہونا، ہر خواتین کے اندر ڈفرینٹ مختلف اس کی علامات ہوتی ہیں۔ تو کچھ خواتین میں جنسی خواہش بالکل ختم ہو جاتی ہے اور کچھ خواتین میں اس کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور بہت زیادہ بیزاری، بعض اوقات شدید غصہ اور ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی کمزوریاں جیسے کمر کا درد، جوڑوں کا درد اور پیشاب میں تیزابیت ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ماہواری بند ہونے سے ایک خاتون کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر سونے پہ سہاگا کے ان حالات میں شادی شدہ خواتین کے شوہر ان کا 1% بھی ساتھ نہیں دیتے، بلکہ گھر کے باہر اپنی مصروفیات پیدا کر لیتے ہیں اور اپنی بیوی کی بے رخی یا بیماریوں کا رونا روک کر دوسری خواتین اور لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ شوہر کی یہ بے رخی خواتین کو مزید ٹراما میں ڈال دیتی ہے اور 40 سال کی عمر میں ہی وہ خود کو بوڑھا اور فالتو محسوس کرنے لگتی ہے، مگر ان کے شوہر ان کی نہ تو ذہنی، جسمانی اور جذباتی کیفیت کو نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ لوگوں سے اپنا ایک ذاتی تجربہ ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میری والدہ اس مینوپاز کے عمل سے گزر رہی تھیں تو وہ شدید ڈپریشن اور موڈ کی تبدیلیوں کا شکار ہوئیں، جس کا خمیازہ ہم سب بہن بھائیوں نے ان کے شدید غصے کی شکل میں بھگتنا پڑا۔ اس پر تر رہی ہے کہ والد صاحب نے اس دوران میں دوسری شادی کر لی اور وہ اس وجہ سے مزید شدید ڈپریشن کا شکار ہوئی اور وہ بہت تکلیف دہ اور جذباتی کیفیات سے گزری۔ اور اس وقت میں نے جیسے ارادہ کیا کہ میں کبھی بھی اپنی جذباتی کیفیات اور رد عمل سے اپنے بچوں کو ہرگز متاثر نہیں کروں گی۔ اسی لیے میں نے 35 سال کی عمر کے بعد ایک مثبت طرز زندگی اپنایا، جس میں سب سے بڑھ کے ورزش اور چہل قدمی، متوازن غذا اور ملٹی وائٹامنس کا استعمال تھا، جو میں آج تک استعمال کرتی ہوں۔ وہ صرف جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کی ہوتی ہے، تو اگر آپ کوئی بھی ملٹی وائٹامن کا استعمال کریں، ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے پوچھ کے اور ڈاکٹر سے مشورہ لے کے پھر آپ ایسی کوئی ملٹی وائٹامن استعمال کریں۔ تو یہی وجہ تھی کہ میرے اوپر مینوپاز کا کوئی اثر نہیں ہوا اور میں نے بہت ایک اسموتھلی طریقے سے وہ ٹائم گزارا اور کوئی موڈ سوئنگز نہیں ہوئے، کچھ نہیں ہوا۔ تو میں اپنی بہنوں کو، اپنی دوستوں کو، سب کو میں مشورہ دوں گی کہ ایک مثبت اور متوازن طرز زندگی ضرور اپنائیں، متوازن غذا کھائیں، ورزش اور چہل قدمی کو ضرور اپنے اس میں مد نظر رکھیں اور اپنی زندگی کا طرز زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے علاوہ ملٹی وائٹامن اپنی جو ہے آپ کا ڈاکٹر، اس سے پوچھ کے آپ ملٹی وائٹامن ضرور اسٹارٹ کریں، اور 35 سال کی عمر سے یا 40 سال کی عمر سے اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرنا شروع کریں گے تو آگے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ مغرب میں گو کہ اس کے مقابلے میں بہت آگئی ہے، مگر یہاں بہت سے اعلیٰ عہدے پر فائز خواتین نے اس وجہ سے نوکریاں چھوڑیں، کیونکہ ہم یہاں ظاہر لندن میں رہتے ہیں تو ہمیں یہاں کی طرز زندگی کے حساب سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ خواتین کو یہاں کس قسم کے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ یہاں مغرب کی خواتین نے اپنے جائز مقام کی جدوجہد کے دوران اپنے دماغ کو اپنے جسم سے الگ کر کے معاشی میدان میں قدم رکھا۔ اسی لیے مغرب میں ان طبعی تبدیلیوں کو اتنا خوب نہیں بنایا جاتا۔
ہماری خواتین جب ماہواری کے دوران بیچاریوں کو تو مصیبت ہی ہو جاتی ہے اگر وہ آفیسز میں کام کرتی ہیں، ان کو اتنا کیئرفل رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے معاشرے میں ماہواری پہ یا ان خواتین کی بیماریوں کے اوپر بات کرنا ہی ایک گناہ ہے، اور دوسرا جس طریقے سے ایک ہریسمنٹ کا ماحول ہوتا ہے، خواتین کا خواتین پہ طنز کیا جاتا ہے، ان کی تضییق کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے خواتین آفیسز کے اندر کافی تکلیف میں رہتی ہیں۔ لیکن مغربی معاشرہ اس سے قطعی مختلف ہے، کیونکہ خواتین جو ہے اس چیز کو ہوا نہیں بناتی ان طبعی کسی بھی تبدیلی کو، اور وہ بڑے ایک اسموتھلی یہ سارے اپنے زندگی کے کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں مینوپاز سے متعلق ایک پالیسی موجود ہے۔ مختلف کمپنیوں نے مینوپاز کیفے بنا رکھے ہیں، کیفے گروپ بنا رکھے ہیں، تاکہ آپس میں بات کر کے اس مسئلے سے آگہی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ایسی خواتین جو مینوپاز کے عمل سے گزر رہی ہوں، ان کے لیے چھٹی یا کم اوقات یا لچکدار اوقات جو ہیں وہ متعین ہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، اور اس واقعے کی وجہ سے ہی میں اس آرٹیکل کو لکھنے پر مجبور ہوئی کہ برطانیہ میں ایک خاتون ہے جن کا نام ہے کیرن فرگوسن۔ ان کو اس کے باس نے اس بات پر نوکری سے نکال دیا کہ وہ مینوپاز کو بہانہ بنا کر استعمال کر رہی ہے، اس کو عام سا درد یا تکلیف ہے۔ کیرن نے اس بات کے اوپر اپنی کمپنی پر ہرجانے کا کیس فائل کر دیا، اور آخرکار امپلائمنٹ ٹریبیونل نے اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے کمپنی کو 37,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کو کہا۔ اس وقت برطانیہ میں برٹش اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ نے ماہواری اور مینوپاز سے متعلق ایک مکمل آگاہی پروگرام بنایا ہے جو کہ تمام دفاتر پر لاگو ہوتا ہے، کیونکہ ایک سروے کے مطابق مینوپاز کے باعث 10% خواتین جو ہے وہ اپنی نوکریاں چھوڑ دیتی ہیں، اسی لیے یہ پالیسی بنائی گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ کاش ہمارے ممالک میں، ہمارے جیسے تیسری دنیا کے ممالک میں بھی اس سلسلے میں کوئی آگاہی کی مہم چلائی جائے، اور خواتین جو اس کی وجہ سے سفر کرتی ہیں، تکلیف اٹھاتی ہیں، ان کو کچھ سہولت فراہم کی جائے، ان کے اوقات کار میں لچکدار رویہ رکھا جائے، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ ایک باقاعدہ اس حوالے سے جیسے یہاں پر پالیسی ہے، ایسی کوئی پالیسی ضرور بنائی جائے۔ خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اس عمل میں اپنے لیے خاص طور پہ ایک مثبت طرز زندگی ضرور اپنائیں، اور میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے جو کہ شوہر ہے، بھائی ہیں، باپ ہیں، وہ اپنی خواتین کے اس مسئلے کو سمجھیں، اس کے اوپر اسٹڈی کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، اور اپنی خواتین کو جذباتی طور پہ اور جنسی طور پہ جس طریقے سے بھی آپ ان کو سہارا دے سکتے ہو، ان کی مدد کریں۔ بہت شکریہ۔